بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مکرر کہے بغیر۔ غالب نے اس شعر میں اپنے بہرے پن پہ قدر معذوری کا اظہار کرتے ہوئے یہ التجا کی ہے کہ مجھ پر التفات دگنا کیا جائے، میری جانب توجہ جو ہے وہ دوہری کی جائے۔ لیکن جب ہم سماج میں خصوصی افراد کے حوالے سے اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں تو یہ رویے ہمارے قدر مختلف ہیں۔ خصوصاً ہم اگر اپنی زبان پر توجہ کریں تو زبان کے باطن میں ایسے ایسے تعصبات خصوصی افراد کے حوالے سے ہیں کہ ہم اگر اس جانب توجہ کریں تو ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ وہ افراد جو کسی وجہ سے چاہے پیدائشی طور پر ہیں یا حادثاتی طور پر ہیں، وہ کسی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے معاون ثابت ہوں، ہم ان کے لیے مددگار ثابت ہوں، ہم زبان میں ان کے لیے ایک تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے خصوصی افراد ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے زندگی اور حالات کا مقابلہ بڑی دلیری کے ساتھ کیا، بڑی جگرداری کے ساتھ کیا۔ عربی شاعر ابو العلا ماوردی سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ تک ہمیں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ جسمانی آزمائش میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تاریخ میں اپنا نام روشن انداز میں رقم کیا۔ ہم اگر اپنی زبان کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو بہت سارے الفاظ، بہت ساری تراکیب، محاورے، ضرب الامثال ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں ہم معاشرے کے خصوصی افراد کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں طنز کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں تضحیک کا ہدف بناتے ہیں۔ مثلاً اندھا قانون، لولی لنگڑی جمہوریت، بونے لوگ، ہم اگر ان تراکیب پر غور کریں تو بنیادی طور پر ہم خصوصی افراد کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ نابینا پن ظاہر ہے کہ ایک ایسی معذوری ہے کہ جس میں انسان یہ جو ہری بھری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کائنات ہے، اسے دیکھنے سے محروم ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جسمانی آزمائش ہے۔ ہم اگر زبان کا مطالعہ کریں تو نابینا پن کے سلسلے میں یا اندھے افراد کے سلسلے میں ہمیں ایک خاص تضحیک کا اور طنز کا پہلو ہمیں بڑا ایک گہرا طور پر نظر آتا ہے۔ مثلاً امیر مینائی کا شعر ہے، اچھی صورت کو تیری دیکھ کے دل ٹوٹ گیا، ہائے اندھے کو نہ سوجھا کہ ہے صورت کیسی۔ اسی طرح بنات الناش میں ایک جملہ ہے، تم تو غضب ڈھانے اور دنیا جہان کو اندھا بنانے لگے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امیر مینائی کے شعر میں اور ڈپٹی نذیر احمد کے اس جملے میں اندھا کا لفظ جو ہے وہ بطور طنز کے آیا ہے۔ یہ طنز کا رویہ ہمیں اپنے محاوروں میں بھی نظر آتا ہے۔ مثلاً اندھے کو آئینہ دکھانا، یعنی کوڑ مغز کو سمجھانے پر دماغ صرف کرنا۔ اسی طرح اندھے کو چراغ دکھانا، یعنی کوئی فضول کام کرنا۔ اسی طرح ہم ضرب الامثال اور محاوروں کو دیکھیں تو اندھوں میں کانا راجا، یعنی بے عقلوں میں جو کم عقل ہوتا ہے وہ ان پر بادشاہت کرتا ہے۔ اسی طرح اندھوں نے گاؤں مارا دوڑیو بے لنگڑو، یعنی نااہلوں کے دوست بھی نااہل ہوتے ہیں، ناکاروں کے ساتھ بھی ناکارہ ہی دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کے اندر جو تعصبات ہیں، چونکہ جو صحیح الجسم افراد ہوتے ہیں، ہمارا ایک معاشرتی رویہ رہا ہے کہ جو خصوصی افراد ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا، خصوصی افراد کو زندگی کے عمل میں بھرپور طور پر شرکت نہیں کرنے دی گئی، تو چونکہ وہ معاشرے کا ایک عضو معطل ہو کے رہ جاتے ہیں، لہٰذا جہاں ہم سماجی طور پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ مذاق، یہ طنز، یہ تضحیک، یہ ہمارے زبان کا حصہ بھی بنتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بصارت کی جو کلی محرومی ہے وہ تو نابینا پن ہے، اور جو بصارت سے جو جزوی محرومی ہے اس میں انسان ایک آنکھ سے محروم ہوتا ہے، تو
تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک جسمانی آزمائش ہے۔ لیکن ہم اگر اپنی زبان کو دیکھیں تو زبان کے اندر جو کانا کا لفظ ہے یہ برائی کے معنوں میں آتا ہے، یہ کانا یا کانا۔ تو یعنی مثلاً ایک کہاوت ہے کانے کی ایک رگ سوا ہوتی ہے، یعنی کانا جو ہوتا ہے وہ بہت شریر ہوتا ہے۔ اسی طرح کانی کو کون سراہے، کانی کا باوا، یعنی عیب دار کی کوئی تعریف نہیں کرتا، صرف اس کے جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اپنے خونی رشتے ہوتے ہیں، بس وہی تعریف کرتے ہیں، چونکہ وہ ان کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہے تو وہ تو تعریف کر لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کانوں کی جو تعریف جو ہے کوئی نہیں کرتا اور ہونی بھی نہیں چاہیے، یعنی زبان کے اندر جو تاثر ملتا ہے اس ضرب المثل میں وہ یہ ہے کہ کانوں کی تعریف ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اب ایک کہاوت دیکھیے، یہ کتنی خطرناک کہاوت ہے، کانا کتا بیچ ہی سے آسودہ، یعنی غریب کو جو مل جائے غنیمت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کانے افراد کے حوالے سے کتنا ایک طنز کا رویہ ہے۔ تو بصارت کی جزوی محرومی ہو یا کلی محرومی ہو، چونکہ معاشرے میں یہ لوگ طنز کا نشانہ بنتے رہے تو ہماری زبان میں بھی یہ تعصب موجود ہے۔ اچھا، جو سماعت سے محرومی ہے یعنی بہرا پن، یہ بھی ایک جسمانی آزمائش ہے۔ جس طرح ہم آنکھوں سے اس خوبصورت دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم کانوں سے اس خوبصورت دنیا کو سنتے ہیں، یعنی چڑیوں کی چہچہاٹ ہے، نغمہ ہے، گیت ہیں، اچھے جملے ہیں۔ تو ظاہر دنیا جہاں ہم بصارت سے اس سے لطف اٹھاتے ہیں وہاں ہم سماعت سے بھی حظ اٹھاتے ہیں۔ تو جو افراد سماعت سے محروم ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبان میں ان کے حوالے سے بھی ایک تعصب موجود ہے۔ مثلاً بہرا روٹی کی پٹ پٹ سنتا ہے، ہر شخص اپنے مطلب کی بات سن لیتا ہے، یا بہرا سنے دھرم کی کتھا، یعنی ناممکن بات ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو ایک طنز کا رویہ بہرے افراد کے حوالے سے بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جسمانی آزمائش جو گویائی سے محرومی ہے، یعنی گونگا پن ہے۔ تو حواس جو بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان سے جو محرومی ہے یہ ایک آزمائش ہے۔ تو گویائی سے محرومی بھی ایک آزمائش ہے، لیکن جب ہم زبان کے اندر آتے ہیں تو یہ تعصب ہمیں اس حوالے سے بھی نظر آتا ہے۔ مثلاً گونگی جورو بھلی، گونگا ناڑیل نہ بھرا، یعنی گونگی بیوی اچھی ہے مگر بے آواز حصہ اچھا نہیں، یا گونگے کا اشارہ گونگا ہی خوب پاتا ہے، یعنی ہر جنس جو ہے وہ ہر جنس کے افراد جو ہے وہ اپنی جنسی کے لوگوں کی بات سمجھتے ہیں، یا گونگے کا گڑ کھٹا نہ میٹھا، جو شخص کوئی بات ظاہر نہ کر سکے تو یہ ایک طنز کا رویہ ہے، یا گونگے نے سپنا دیکھا من ہی من میں پچھتائے، جس بات کو بیان کرنے کو دل چاہے مگر آدمی بیان نہ کر سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس مجبوری کو بھی بیان کرنے کے لیے انسان نے معذور افراد ہی کو ایک طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ حواس سے محرومی کے ساتھ ساتھ جو اعضاء سے محرومی ہوتی ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی جسمانی آزمائش ہوتی ہے، اور خصوصاً وہ افراد کے جو ٹانگوں سے محروم ہوتے ہیں، جو لنگڑاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس معذوری کا شکار ہوتے ہیں لیکن وہ زندگی میں ہمت جو ہے وہ نہیں ہارتے۔ مثلاً ممتاز شاعر لارڈ بائرن یہ لنگڑاہٹ کا شکار تھے، لیکن انگریزی شاعری میں جو ان کا مقام ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح نوجوان مصور کرسٹی براؤن، ان کی ایک کتاب ہے میرا بایاں پاؤں۔ یہ کتاب کا نام بھی بہت دلچسپ ہے، میرا بایاں پاؤں، اور یہ کتاب اس نے لکھی بھی اپنے بائیں پاؤں سے تھی، چونکہ وہ ایک پاؤں سے جو ہے وہ فالج کی وجہ سے اس سے محروم تھی، تو اس نے یہ کتاب جو ہے اپنے بائیں پاؤں سے لکھی، تو اس نے پھر اس پر ایک فلم بھی بنائی جو اسی نام سے ریلیز ہوئی۔ اس طرح ایمبرلی سینڈر یہ ایک کار حادثے میں ٹانگوں سے محروم ہو گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ صرف یہ ہے کہ نارمل زندگی گزاری بلکہ اپنے آپ کو بہترین گھڑ سوار ثابت کیا۔ تو خصوصی افراد جو ہے وہ ایک طرف تو جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو معمول کے افراد ہوتے ہیں، جو نارمل افراد ہم جنہیں کہتے ہیں ان سے کہیں آگے ثابت کرتے ہیں،
لیکن زبان کے اندر جو ہے ہمیں تعصبات جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ مثلاً مولوی ذکاء اللہ دہلوی نے جو ملکہ وکٹوریہ کی سوانح عمری لکھی ہے، اس میں ایک جملہ ہے کہ لارڈ جان رسل نے بھی اپنی لنگڑی دلیل سے اپیل کی، یعنی اگر اپیل کمزور ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے لنگڑی دلیل، تو ظاہر ہے کہ معذور افراد کا ایک مذاق ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو بعض کہاوتیں ہیں، مثلاً لنگڑی گھوڑی مسور کا دانہ، یعنی اتنی لیاقت نہیں جتنا دماغ ہے، یا لنگڑے لولے گئے برات، بھات کے برہا کھائیں کھائیں لات، یعنی اگر کوئی ایسا شخص جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرے تو وہ اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہاوت میں ذلت کا نشانہ بنانے کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ معذور افراد یعنی خصوصی افراد کی ہے۔ اسی طرح لنگڑے نے چور پکڑا دوڑیو بے اندھے یا دوڑیو بے اندھے میاں، یعنی دونوں ہی نکمے ہیں، کوئی ناممکن بات کہے تو تب یہ کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک لنگڑا پن ہے یہ انسان کے لیے آزمائش ہے، لیکن زبان کے اندر جو ہے لنگڑے کے حوالے سے ایک تعصب کا اظہار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو چھوٹا قد ہے یہ معذوری تو نہیں ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں ایک تصور ایسا پایا جاتا ہے کہ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ذہنوں میں جو ایک تصور حسن ہے وہ قد و قامت کے لحاظ سے یہ ہے کہ اونچا قد ہو۔ شاعری میں بھی ایک سرو قد کا لفظ ملتا ہے، یعنی جس کا قد اونچا ہوتا ہے تو اسے سرو قد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو عسکری محکمے ہیں وہ بھی ایسے افراد کو بھرتی کرتے ہیں کہ جو اونچے قد کے ہوں، چونکہ ان کی ایک سمجھا جاتا ہے کہ شان و شوکت جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ ایک لفظ آپ نے اور سنا ہوگا کہ وہ فلاں شخص جو ہے سرفراز ہوا، یعنی اس کا سر اونچا ہوا۔ اب یہاں اونچا سر ہونا بھی دراصل اونچی قامت سے تعبیر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمیں زبان کے اندر جو پست قامتی ہے، ہم بونے کا لفظ بولتے ہیں، یعنی کوئی شخص جو نااہل ہو یا کچھ افراد جو نالائق ہوں تو ہم ان کے لیے کہتے ہیں بونے افراد۔ حالانکہ کسی کے ذہن کا کمزور ہونا یا نالائق ہونا اس کا قد و قامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ بلند قامتی جو ہے وہ ہمارے تصور حسن میں شامل ہے، تو اس وجہ سے ہم جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں یا بونے افراد ہوتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ قائم چاند پوری کا شعر ہے، ڈرتا ہوں میں کہ شیخ الجھ کر نہ گر پڑے، یہ پست قد و ریش نہایت دراز ہے۔ تو پست قد قامتی کا جو ہے وہ ایک تانا دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح عبد الماجد دریابادی کی ایک کتاب ہے فلسفہ اجتماع، اس میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب پیرس سے اس پست قامت نوخیز افسر کا فوج کی کمان کے لیے تقرر ہوا تو دیگر سرداران فوج کو یہ سخت شاک گزرا۔ تو چھوٹا قد ہونا ظاہر ہے کہ یہ کوئی معذوری نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں بہت سارے ہمیں لوگ ایسے ملتے ہیں جو چھوٹے قد کے تھے لیکن انہوں نے بڑے بڑے کمالات کیے، معذور تھے، خصوصی افراد تھے لیکن انہوں نے بڑے بڑے کمالات کیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے اندر جو تعصبات ہیں وہ موجود ہیں، اور ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا کہ ہم بولتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کس طرح جسمانی آزمائش میں مبتلا ان افراد کے لیے ایک طنز و تضحیک کا جو رویہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ایک بہت عمدہ بات ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ان مسائل کی جانب توجہ گئی ہے۔ یورپ میں قدرے پہلے گئی ہے، ہمارے ہاں قدرے بعد میں اس طرف توجہ گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اب خصوصی افراد کے لیے بسوں میں، دفتروں میں، مختلف عمارتوں میں سیڑھیاں چڑھنے کے سلسلے میں خصوصی افراد کے لیے کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں خصوصی افراد کے خصوصی کوٹے رکھے گئے ہیں، خاص کوٹے رکھے گئے ہیں تاکہ یہ نارمل جو ہے وہ زندگی کی طرف آئیں۔ زبان پر بھی توجہ کی جا رہی ہے، یعنی جو افراد کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں جسمانی طور پر اعضاء کے لحاظ سے یا حواس کے لحاظ سے، اب ان کے لیے معذور افراد کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ خصوصی افراد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن اب لسانی طور پر اس سے بھی آگے ایک اصطلاح آئی ہے، جسمانی آزمائش میں مبتلا افراد۔
فزیکلی چیلنجڈ پرسن، یعنی ایسے افراد کے جنہوں فزیکلی کوئی چیلنج ہے اور وہ زندگی میں نارمل لائف کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ فزیکلی کسی چیلنج کا شکار ہیں تو یہ ان کے لیے ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی آ رہی ہے سامنے کہ ان کو خصوصی افراد بھی نہ کہا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم نے ان کو زندگی کے نارمل ڈھرے پہ لانا ہے، انہیں نارمل لائف کی طرف آنا ہے، تو پھر انہیں خصوصی افراد بھی نہ کہا جائے، بلکہ ان کو فزیکلی چیلنجڈ پرسن کہا جائے، جسمانی آزمائش میں مبتلا افراد کہا جائے۔ بہرحال یہ تو وہ پہلو ہیں جو سماجی طور پر ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی زبان کے اندر اس پہلو پر کب سوچیں گے کہ ان افراد کے سلسلے میں کوئی طنز کا رویہ نہ ہو، کوئی تضحیک کا رویہ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ سماج میں تو ہم ان کو سہولتیں دیں، لیکن جو ہی یہ ہمارا سامنا کریں اور ہم اپنے رویوں میں، اپنے زبان میں انہیں پھر طنز و تضحیک کا نشانہ بنائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے یہ خصوصی افراد نارمل زندگی کی طرف آئیں۔ ضروری بات یہ ہے، ناگزیر امر یہ ہے کہ ہم زبان کے اندر خصوصی افراد کے سلسلے میں اپنے تعصبات کو ختم کریں۔